ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت اقدس پیر طریقت مولانا محمد اقبال قریشی صاحب اور اس اجتماع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور دیگر معزز سامعین حضرات، سب سے بڑا مسئلہ تو میرے لیے مشکل تو یہ ہے کہ علماء کا اجتماع ہے اور حضرت جی خود بھی موجود ہے۔ اگر حضرت نہ ہو تو پھر آدمی بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، کنت جنس با جنس پرواز، کبوتر باز و باباز۔ تو میں خود طالب علم ہوں، تو طلبہ جہاں پر ہوتے ہیں تو آدمی اپنے جنس طلبہ کو دیکھ کر کے وہ جری اور دلیر بن جاتا ہے، وہاں کچھ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن بڑوں کے سامنے پھر مسئلہ مشکل۔ تو ایک تو حضرت موجود ہے، پھر علماء بھی موجود ہے، پھر مسئلہ سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ابھی ہم کل سے آگے رات کو نتھیا گلی میں اور آج راستے پہ، بلکہ کل ایئرپورٹ پہ مولوی عبدالباقی صاحب ہمارے ہم سفر ہے، مولوی آیت الرحمن وغیرہ یہ حضرات، تو انہوں نے مجھے کوئی میسج دکھایا، ان کے پاس وہ بڑا والا موبائل ہوتا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، تو ان کے پاس وہ ٹیلی ویژن والا ہوتا ہے وہ بڑا والا، تو میرے پاس یہ تھا، تو انہوں نے ایک مجھے دکھایا کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ ہے کہ جنات پر بیان کریں گے، جنات پر۔ تو میں نے عبدالباقی سے کہا کیا میں جن ہوں یا جن کا بچہ ہوں؟ میں جن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں یا یہ کہ جنات میں سے کسی کے اولاد ہوں؟ ملکہ بلقیس کے بارے میں، جن کے حکومت تھی سبا میں، اور شام سے جہاں سلیمان علیہ السلام کا جہاں تخت تھا، وہاں سے تقریباً 1600 میل یعنی 2500 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو بلقیس کے بارے میں بعد نے لکھا ہے کہ باپ اس کا انسان تھا لیکن ماں اس کی کوئی جنیت تھی، یہ بھی لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے وہ بلقیس بھی پھر وہ وزیر اعظم بن گئی اور صدر بن گئی۔ ہمارے بھی وہ بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے، ہمارے حضرات بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں بہرحال وہ ذہین قسم کی خاتون تھی اور ان کی ذکاوت کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی تعریف کی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں نے مولانا عبدالباقی سے عرض کیا کہ میں جن ہوں، نہ جنات سے میرا تعلق ہے، موضوع بھی میرا نہیں ہے، ویسے کہیں اجتماعوں میں حاضری ہو جاتی ہے تو پھر میں بولتا رہتا ہوں۔ کوئٹہ میں میں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، تو اس کے بعد جب تقریر میری ختم ہوگی تو ہمارے ایک شاگرد تھے، پٹھان تھے، اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کہا استاد جی اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، قسم اٹھاؤ، یہ 1.5 گھنٹے میں تم نے بولا کیا، کون سا موضوع تھا آپ کا؟ کہنے لگے موضوع کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ کون سا موضوع تھا آپ کا؟ تو میں بھی ایسا ہکا بھکا رہ گیا، میں نے کہا یار مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سے موضوع پہ۔ بہرحال ملا امباشد کی چپ نباشد، ملا وہ ہوتا ہے کہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ آئی صاحب آگے آ جائیں، یہ حاجی میر حسن صاحب، عمران صاحب، مولوی عبدالباقی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ
ایک یہ ہے کہ پیر صاحب موجود ہے، دوسرا یہ کہ علماء کا اجتماع ہے، تیسرا مسئلہ یہ کہ مجھ پر پابندی یہ بھی لگا دی کہ آپ کو موضوع ہی کے اندر رہنا ہے، اور موضوع اس قسم کا کہ خوش قسم کا موضوع ہے، مجھے اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ فقہا کہتے کہ معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس فن کی ضروری باتیں کیا ہے۔ نہ میں ان عملیات کو جانتا ہوں، جنات کو جانتا ہوں، نہ یہ اس میں مجھے کوئی شدھ بدھ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب انہوں نے مولوی عبدالباقی نے وہ ٹیلی ویژن مجھے دکھا دی کہ جنات پہ آپ کو گفتگو کرنی ہے، تو میں جنات پہ کیسے گفتگو کروں؟ آپ حضرات کو معلوم ہونے چاہیے کہ آپ کی تخلیق سے اور آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس کائنات کے اندر جنات کی حکومت تھی۔ میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے، ان سے پہلے فرشتے تھے، فرشتوں کے پھر بھی ملائے اعلیٰ اوپر والے فرشتے بھی ہیں اور عرضی فرشتے بھی ہیں بعض، اور عرضی فرشتوں میں بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ انسان ہی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، آپ خضر کہہ دیں لیکن لفظ ہے خضر، حضرت خضر علیہ السلام کو بعض نے لکھا ہے کہ وہ انسان بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ملائے عرضی فرشتوں میں سے۔ تو فرشتے تو پہلے ہی سے تھے، فرشتے خالص نور سے پیدا ہے، اور ان کی حقیقت کے اندر اور ان کے مادہ میں اور ان کی اصلیت کے اندر کوئی دھواں کچھ بھی نہیں ہے، کثافت نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، جیسے مٹی میں کثافت ہوتی ہے اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ وہ انتہائی لطافت ہے، انتہائی دقت ہے، انتہائی صفائی ہے اور انتہائی نور سے پیدا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب ان میں لطافت، کثافت، یہ چیزیں کثافت وغیرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرشتے وہ رائی بھی ہے لیکن غیر مرئی ہے۔ رائی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ غیر مرئی ہے، ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر جنات درمیان میں ہے، جنات درمیان میں ہے، وہ ہے آگ سے پیدا، اور آگ کے اندر کچھ دھواں ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، اس میں کچھ کثافت ہوتی ہے۔ اس دھوئیں دار آگ سے یہ پیدا ہے۔ جب آگ سے یہ پیدا ہے تو ان کی حقیقت کے اندر کچھ نہ کچھ کثافت ہے۔ جب یہ کثافت ہے تو یہ درمیان والی مخلوق ہے، یہ رائی بھی ہے، یہ رائی بھی ہے اور غیر مرئی بھی ہے۔ فرشتے تو رائی ہے لیکن مرئی تو بالکل نہیں ہے۔ فرشتے رائی ہے لیکن مرئی نہیں، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ جنات کو بھی دیکھتے، انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور جنات وہ رائی بھی ہے اور جنات غیر مرئی ہے، یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسان فرشتوں کو، جنات کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات میں چونکہ کثافت ہے تو ہمارے لحاظ سے تو غیر مرئی ہے، غیر مشاہد ہے، غیر محسوس ہے، لیکن فرشتے ان کو بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں۔ فرشتوں میں چونکہ لطافت ہے اور وہاں بالکل کثافت نہیں ہے، وہ انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن جنات یہ ہے کہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں سے وہ اندھے ہیں، فرشتوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ یہ عمومی بات میں کر رہا ہوں، وہ ہمیں بڑی آسانی سے، لیکن ہم تو خالص مٹی سے پیدا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ عناصر اربع ہے، یہ چار چیزیں جب ہماری حقیقت میں داخل ہے تو ہم جو ہے نا، ہم اللہ کا بھلا کریے کہ یوں سمجھیے کہ رائی نہیں ہے، نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم یہ کہ فرشتوں کو دیکھ سکتے، ہم تو صرف مرئی ہے، مرئی معنی دکھائی دینے والے، ہمیں سب کچھ وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جن بحیثیت جن، جہاں قرآن کے اندر جیم اور نون مشدد آیا ہے، قرآن و سنت کے اندر جیم اور نون مشدد آیا ہے، تو وہ ایسی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے کہ جنت کی باغات آپ دیکھ نہیں سکتے، وہاں جائیں گے وہاں کی آنکھیں گلنگ ہوں گے، وہاں ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن ہم جنات باغات کو نہیں دیکھتے۔ جنات یہاں بھی جیم اور نون مشدد ہے، من الجنت والناس، اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور جنون پاگل پن کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا، البتہ پاگل پن کے اثرات دکھائی دے سکتے۔ پاگل پن کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جنون کیا ہے، جنون کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ لفظ جنہ وہ اس سے تھوڑا سا مستثنا ہے، ڈھال کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ جیم اور نون مشدد یہ جہاں ہو
ان کو کوئی اللہ کو بھلا کر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جنات کو بھی ہم نہیں دیکھتے اور اسی طریقے پر جنات کو بھی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنات کو بھی آپ کو دکھائیں گے، جنات کو بھی دکھائیں گے۔ اللہ آپ کو جنات بھی دکھا دیں گے اور جنات بھی آپ دیکھیں گے، دونوں کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ البتہ جن بحیثیت جن عموم قانون یہی ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جن آپ کو وہاں سے دیکھتا ہے شیطان کہ جہاں، اور وہ اور اس کی چیلے اور ان کی اولاد، اصل ان کا جو ابا ہے وہ جان ہے، وخلق الجان من مارج من نار، وہ جان ان کا ابا ہے، اس کی پھر اولاد کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ابلیس بھی ہے، عزازیل بھی ہے، یہ ابلیس ہے، ابلیس ان کی اولاد میں سے۔ اب جان کا مجھے پتہ نہیں ہے، حضرت ہی بتا دیں گے کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، لیکن ابلیس قیامت تک زندہ ہے۔ جان کے بارے میں اصل ابو الجان یعنی جن جو جنات کا ابا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، وہ معلوم نہیں ہے، میں تو جن بھی نہیں ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہے، لیکن ابلیس وہ زندہ ہے، وہ ان کی اولاد میں سے ہے، اور اس نے یہ اپیل کی اللہ سے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے آپ مہلت دے دیں جب تک بعثت کبریٰ ہو، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ جاؤ انک من المنظرین، آپ کو مہلت مل گئی، اس لیے یہ قیامت تک زندہ ہے، یہ قیامت تک زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، سن رہا، لیکن دعا کر لینا پیر صاحب کو تو کچھ نہیں ہوگا، میری خیر نہیں ہے، سمجھے؟ پیر صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جہاز کا ٹکٹ مجھے بھیجا ہے، کہیں وہ جہاز میرے لیے عذاب نہ بن جائے، سمجھے؟ جہاز کا ٹکٹ لے کر کے خواہ میں اپنا برا کر دوں اور اپنا نقصان خود کر دوں، تو وہ اب تک بھی وہ موجود ہے، وہ اب تک موجود ہے ابلیس، اور یہی ابلیس ہے جو کہتے کہ کیا ہے، لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، اور ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ اب یہاں میرا یار بیٹھا ہوا ہے عمران، وہ آ گیا ہے، حضرت اگر مجھے اجازت دے دے میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا، آپ اجازت دیں گے؟ آپ اجازت دیتے ہیں؟ یہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے جہات ستہ سے قرآن خود کہہ رہا ہے یہ حملہ کرتا ہے، لیکن کبھی اس طرح بھی حملہ کرتا ہے، انسان کے یہ جو پچھواڑا ہے، پچھواڑا حصہ اس کے دو کواڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو مسند احمد کی جو روایت ہے، انسان کا جو پچھلا جو حصہ ہے نا، انسان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے دو کواڑ ہے نا۔ اب آدمی نماز میں کھڑا ہو کر کے وضو بنا کر کے اب یہ کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو وہ آ کر کے پھر یہ ہے کہ یہاں ان کو ہٹا کر کے ایسے ہٹا کر کے، جی ہاں، اس کو ہٹا کر کے اب وہ یہاں پر یہ کہ پھونکتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ تو میرے وضو ٹوٹ گیا تو میری نماز بھی ٹوٹ گئی، اللہ کو بھلا کرے۔ اور اس طریقہ پر خواتین کو بھی نسیان میں مبتلا کرے اور مردوں کو بھی، اور خواتین جہاں ان کے ماہواری، ان کے عذر کے جو دن ہوتے ہیں، اس جگہ پر لات مار کر کے خون بھی وہاں سے وہ جاری کرا دیتا ہے، یہ ماہواری کے اور اسی طرح استحاضے کے جو خون، فرمایا انما ہی رکضۃ من رکضات الشیاطین، یہ شیطان کی ایڑی ہے، ایڑی مار کر کے وہاں سے خون جاری کرتا ہے۔ اور یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر ایسے کر دیا، اب آدمی کہتا ہے کہ میرے وضو ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تو حدیث میں یہ ہے کہ جب اس قسم کے وسوسے آپ کو ڈالے گے لیکن آپ کان نہ دھرے، اس لیے کہ اگر ہوا ہے بھی، یہ ہوا اندر ڈالتا ہے اور وضو ٹوٹتا ہے باہر نکلنے والی ہوا سے، وضو جو ٹوٹ جاتا ہے، یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں مسند احمد کی باقاعدہ روایت ہے، تو یہ معلوم ہونی چاہیے وضو خارج سے ٹوٹتا ہے، داخل سے نہیں ہوتا، یہ ہوائے داخل ہے، یہ ہوائے خارج نہیں ہے، یہاں تک اس کو جو ہے نا، یہاں تک اس کو تسلط حاصل ہے، لیکن اس خبیث کے لیے دائرہ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کر لو جو کچھ آپ سے بن پاتا کر لے، ایڑی چوٹی کی زور لگا لے۔ اس نے کہا میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہم نے نقصانوں کو بہت پہنچایا، نقصان آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے پہنچایا، نہیں، آدم علیہ السلام نے نقصان نہیں پہنچایا، نقصان آپ سب نے پہنچایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی سے بنا لیا اور آدم علیہ السلام کے پشت کے اندر اربوں خربوں انسانوں کے ارواح تھے،
میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی۔ اب یہ جو آپ کے موبائل ہے، اس کی چھوٹی سی جو میموری ہے، اس میموری کے اندر، یہ میرے موبائل کے اندر بھی ہے، اس میں 5-6 قاریوں کی تلاوتیں، پورا قرآن بھی ہے۔ اس چھوٹی میموری کے اندر پورا قرآن پاک ہے اور کئی قاریوں کی تلاوتیں ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے جو کمر مبارک ہے، یہ کمر مبارک اس کی حیثیت ایک میموری کی ہے۔ اس میموری میں عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطامت، فاطمہ، زلیخہ، زلیخہ، جتنے بھی قیامت تک آنے والے سب کی روحیں وہاں تھیں۔ اور حضرت آپ کو بتائیں گے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ پاک نے اپنے دستے مبارک کو ایسے پھیر دیا تو آدم علیہ السلام کے پشت سے وہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان نکلے اور چیونٹی کی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ؟ تو ہم آدم کے پشت میں تھے، میں بھی تھا اور پیر صاحب بھی تھا اور ہمارا شاعر صاحب وہ بھی تھا، ٹوپی اس کی نہیں تھی لیکن بہرحال وہ تھا، سمجھے؟ اب آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجود ملائکہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس سجدے میں فرشتوں نے صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کے پشت میں آپ کے ارواح تھے، میموری۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس موبائل کو جب سجدہ کریں گے تو اس میموری میں جتنے بھی قاریوں کی تلاوتیں، تو آپ ان کو بھی تو سجدہ کر رہے، آپ ان کو بھی سجدہ کر رہے، تو اس لیے فرشتوں نے ہم سب کو سجدہ کیا۔ ہم تو ظاہر ہے کہ اس کے پشت میں تھے، فرشتوں نے ہم سب کو، تو اس لیے خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ ابا جان ہمارا آدم علیہ السلام وہ مسجود ملائکہ تو ہے، لیکن ہم خود بھی مسجود ملائکہ، ہم خود انبیاء بھی تھے، سارے کے سارے وہ مسجود ملائکہ بن گئے۔ اب اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ آبادیوں میں ان کی حکومت تھی، 2000 سال پہلے ان کی حکومت، پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس انسان کو اس کے بعد پیدا کر کے، انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے استفسار فرمایا، استکشاف، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ پیدا۔ اور خلیفتوں کا یہ جو تا ہے، یہ تا تانیس کا نہیں ہے، یہ تا مبالغہ کا، بہت بڑا خلیفہ۔ اور بہت بڑا خلیفہ کیا ہے؟ ایسا خلیفہ کہ احکام شرعیہ، حدود، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ بدکاروں کو سزا دیں گے، سنسار کریں گے، کوڑے لگائیں گے، چوروں کے ہاتھ کاٹیں گے، اسلام کو پورا نافذ کریں گے، یہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا قائم مقام ہوگا، میرا نائب ہوگا، تم لوگ گیٹ آؤٹ، تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میرا سب سے بڑا خلیفہ۔ اور دعا کرو اللہ مولویوں کو خلافت دے دے۔ یہ بدبخت آپس میں لگے ہوئے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے تو تیرا کیا بنا، نہیں سنتا تو تیرا کیا بگڑ گیا، کیا تیرا نقصان ہو گیا؟ یہ خلافت آپ کا حق ہے۔ ہاں، انی جاعل فی الارض خلیفۃ فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کو نافذ کریں۔ احکام شرعیہ کو خلیفہ اس وقت نافذ کرے گا جب اس کے پاس زمان میں اقتدار ہوگا، اس کے پاس حکومت ہوگی، سب کچھ، پھر وہ کہے گا کہ چلو چور کو، ڈاکو کو اس طریقے پر کیفر کردار تک پہنچا دو۔ اب مولوی کرے جتنا بھی کرے، وہ خلیفہ تھوڑی ہے، سمجھے؟ خلیفہ تو دوسرے حضرات ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، آپ سمجھ رہے ہیں؟ خلیفہ تو وہ بنے۔ تو اب ان کو تو چڑ ہے نا، زمین میں بھی وہ آباد تھے، اب اللہ نے ان کو ہٹا دیا جنگلات کے اندر، جنگلات میں ان کو پھینک دیا، اور آپ کو ان کی جگہ پر، پھر آپ کو مسجود ملائکہ بھی بنا دیا، مسجود ملائکہ۔ پھر انبیاء بھی آپ کے قرآن میں ایک دو جگہوں پر ذکر ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنات اور انسان کی جماعت، جنات اور انسان، کیا میں نے آپ کے پاس رسول نہیں بھیجے، نبی نہیں بھیجے؟ تو اس میں علماء آ کر کے پھنس گئے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ آپ میں نے رسول بھیجے، تو کیا جنات میں بھی کوئی رسول آیا ہے؟ جنات میں کوئی رسول بھی آیا ہے؟ تو حضرت ضحاک اور کچھ ائمہ کہتے کہ ہاں، ہر امت کے لیے، فرشتوں کے لیے، ان کے جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ تو ان میں رسول آئے ہیں، لیکن پیر صاحب کو پتا ہوگا جو اس میدان کا آدمی کہ کون کون آئے، مجھے کوئی پتہ نہیں، وہ وہی بتا دیں گے۔ حضرت ضحاک کا قول ہے، لیکن باقی حضرات فرماتے کہ نہیں، وہ ہمارے تابع ہے، اور وہ سارے وہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے خادم ہیں۔ سونا محمد 1.25 لاکھ انبیاء جو ہمارے لیے براہ راست ہے، ان کے رسول بھی یہی ہے۔
جنات کے رسول بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسالت بھی ان میں نہیں ہے۔ ویسے بہلول بڑا مذاقی تھا، تو بہلول نے امام ابو یوسف سے کہا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری ہے کہ ہر امت کے اندر ڈرانے والا کوئی آیا ہے، ہر امت میں کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ تو امت کا اطلاق پرندوں پر بھی ہوتا ہے، امت کا اطلاق جانداروں پر بھی ہوتا ہے، درندوں پر بھی ہوتا ہے، امت کا اطلاق کتوں پر بھی ہوتا ہے قرآن میں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری طرح ہے، پرندے تمہاری طرح ہے، جانور درندے بھی، امت تو ہے۔ تو بہلول نے یہ کہا کہ کتے امت ہے یا نہیں ہے؟ امام یوسف نے کہا کہ ہاں، خوشی سے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا سرکار جب ایک امت ہے تو ہر امت کے لیے اللہ نے ڈرانے والا بھیجا ہے، بتاؤ کتوں کے لیے کس کو بھیجا؟ کتوں کے لیے ڈرانے والا کس کو بھیجا؟ امام ابو یوسف پھنس گیا، نہ آگے گاڑی چل سکتی ہے نہ پیچھے، بالکل جواب نہیں دے سکے۔ تو کہا کہ بھائی مجھے کہا کہ بڑے تو امام ہو اور آپ کہتے ہیں کہ جی بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، لیکن آپ کو یہ جواب بھی نہیں آ رہا۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا، تو بتا دے۔ تو بہلول کی جیب میں ایک بڑا سا پتھر تھا، نکالا، کہا اللہ نے کتوں کو ڈرانے کے لیے اس کو بھیجا۔ پتھر کو نکالا، کہنے لگے کتوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے اس پتھر۔ خیر، لیکن وہ ہمارے تابع ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، اور اللہ کو بلکہ فرشتوں کو بھی ہمارے بڑوں نے دیکھا، سبحان اللہ، فرشتوں کو بھی دیکھا۔ اما حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، انہوں نے بھی فرشتے سے بات کی، بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری کے اندر باقاعدہ صحابہ سے بھی اللہ کو بولا کہ جنات کی گفتگو بھی ہے۔ صحابہ نے ابو ہریرہ نے بھی دیکھا، رسول پاک نے خود بھی دیکھا۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَ، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو کیسے دیکھا؟ فرمایا کہ یہ عمومی طور پر، عام طور پر یہی ہے، لیکن اس سے ہزاروں واقعات مستثنا ہیں۔ پھر سوہنے محمد نے ان کو دیکھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن جب متوجہ ہو کہ پیر اقبال مجھے دیکھ رہا ہے، جن کی توجہ ہو کہ مولوی منظور مجھے دیکھ رہا ہے، جن جب یہ دیکھ لے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی عبدالباقی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جن جب متوجہ ہو کہ پنڈی والے مجھے دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد والے، تو پھر ایڑی چوٹی کی زور لگائیں گے، آپ جن کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن جن کی کبھی توجہ نہیں ہوتی، وہ دوسری طرف وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایبٹ آباد کی طرف، اور وہ اس کو کوئی توجہ نہیں، ایسی حالت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جب اس کی توجہ ہو تو جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کبھی توجہ دوسری طرف ہوتا ہے، توجہ آدمی کی دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ چشمی تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے، میری آنکھیں تجھ میں محبوب معشوق لگ گئی ہے، تیری آنکھیں کسی اور پر لگی ہوئی ہے، میں تیرے لیے مر رہا ہوں، تو کسی اور پر مر رہی ہے۔ تو کبھی اس طرح ہوتا ہے، چشمی مندر چشمی تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے، کبھی ان کی توجہ دوسری طرف ہوتی ہے تو پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری جلد اول کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں ان عفریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی، بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ خیال کریں ٹیلی ویژن کی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے۔ ان عفریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منہ فاخذته فاردت ان اربطه بساریۃ من سوار المسجد فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ مجھے یاد آ گیا، جن آ گیا اور وہ میری نماز کو توڑنا چاہ رہا تھا، مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یاد رکھو جب محمد پر حملہ کرتا ہے تو کون ہے، میں کون ہوں؟ اور وہ کتے کا بچہ نماز میں حملہ کر رہا ہے۔ میں آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر کے کتے کا بچہ کر رہا ہوں، ورنہ میں عام حالت میں کہتا ہوں کہ نہیں میں خود کتے کا بچہ ہوں، معاف کرنا بابا۔ وہ سنتے ہیں لگے ہوئے اس وقت بھی۔ اب پیر صاحب کا یہ ٹکٹ مجھے کہیں مہنگا نہ پڑے۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ ان عفریتا تفلت علی البارحۃ، گزشتہ رات کو مجھ پر ٹوٹ پڑا، اور فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے قدرت دے دی۔ یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، محمد جیسے عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بھی فرماتے ہیں اللہ نے میری دستگیری فرما دی۔ جب محمد رسول اللہ بھی اللہ کی دستگیری کے محتاج ہے تو آپ اور میں کیوں محتاج نہیں؟
تو میں اور آپ ہم کیوں محتاج نہیں؟ اس لیے ہے خبیث قسم کی جماعت، عمومی باتوں کی کر رہا ہوں، وہ سارے بزرگ نہیں ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی اور ہم میں حرامی بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ ہم میں مسلمان میں ہم نے بڑے بدماش ظالم قسم کے لوگ بھی ہیں، ہم میں مشرک بھی ہے، ہم میں دیوبندی بھی ہے اور ہم میں مشرک بھی ہے، ہر قسم کے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَآمَنَّا بِهِ، جیسے ہم نے قرآن سنا ہم نے ایمان لایا اور ہم عہد کرتے کہ لن نشرک بربنا احدا، ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ سورہ جن آپ کو سنا رہا ہوں جو 29واں پارہ ہے، شرک نہیں کریں گے۔ ہم تو مسلمان ہو گئے لیکن ان میں بڑی تعداد مشرکین کی ہے۔ مشرک آپ کا کیا لحاظ کرے گا؟ وہ جن ہو کر کے مشرک ہو، ہندو ہو، تو پھر آپ کا کیا لحاظ کرے گا؟ اس لیے حضرت پر بھی حملہ کرتا ہے۔ حضرت نے پکڑ کر کے فرماتے میرے جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو مسجد نبوی کی پلر کے ساتھ باندھوں۔ بعض روایت میں فَتَنْظُرْ فَتُصْبِحُ فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، کہ تم لوگ صبح کرو اور اس کو دیکھ لو۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھوں، صبح کو مدینہ والے اس کی تماشا دیکھ لو، لیکن پھر کہتے کہ میرے بھائی جان سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اللہ ہواؤں کی حکومت میری ہو، مچھلیوں کی حکومت میرے، پرندوں کی حکومت میری، اور سب کچھ اللہ، جنات کی حکومت میری حکومت کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا۔ بھائی جان کے احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دی۔ دیکھو انبیاء کو ایک دوسرے کا کتنا احترام ہے، بھائی جان کے احترام کرتے ہوئے۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا، ورنہ میں نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب ایک جن کو پکڑنا، لیکن چونکہ مدینہ والے ہو سکتے کہ آپ کہتے ہوئے ارے قرآن میں آیا تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان پر تھی، ارے وہ تو صرف سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت نہیں رہی، ہمارے سرکار نے بھی پکڑ لی۔ ابو ہریرہ کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر کے بیت المال میں مال جمع ہو گیا، صدقات زکوٰۃ وغیرہ جمع ہو کر کے حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو سنبھالنا۔ کہتے رات کو ایک بوڑھا آ گیا، آدھی رات کو آ گیا، جھولی پھیلا کر کے اس میں گندم ہی ڈال رہا تھا، راشن ڈال رہا تھا، میں نے پکڑ لیا کہ چھوڑے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے میری نکیاں ہیں، اولاد ہے میرے چھوٹے چھوٹے، مجبور ہو کر کے، ضرورت کے تحت مجبوری میں انسان چوری کرتا ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، ضرورت مجبوری میں انسان چوری کرتا ہے، ورنہ کون چوری کرتا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، آئندہ میری توبہ ہے، میں اس طریقے پر نہیں آؤں۔ حضرت نے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی کے درس میں گئے حضرت ابو ہریرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا ہو گیا؟ رات کو جو آپ نے پکڑا تھا، رات کو جو قیدی آپ نے پکڑا تھا، جی ہاں یہ پیروں کا پیر ہے، یہ نبیوں کا پیر ہے، یہ نبیوں کا سردار بھی ہے۔ جی ہاں، فرماتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ آپ کے ما فعل اسیروں کا کیا ہو گیا آپ کے اس قیدی کا؟ فرمایا کہ حضرت اس طرح آیا تھا، اس طرح یہ ہے کہ بس مجھے ترس آ گیا اس پر۔ فرمایا کہ خیال کر لینا پھر آئے گا۔ دوسری رات کو پھر آ گیا، پھر میں نے پکڑ لی، میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں، کہا کہ رونے لگے بو 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 کر کے، حضرت نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت کے سبق میں تشریف لے گئے، حضرت نے فرمایا کہ قیدی کا کیا ہوا؟ پھر خیال کر لینا پھر آئے گا۔ تیسری رات کو آئے، میں نے پکڑ لی، میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے مدرسے والے بھی طلبہ 2 مرتبہ غلطی کرتے ہیں کو چھوڑتے ہیں، تیسری مرتبہ غلطی کرتے ہیں گیٹ آؤٹ، عام طور پر یہی ہوتا ہے گیٹ آؤٹ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے تیسری مرتبہ گیٹ آؤٹ کر دیا۔ فرمایا 2 غلطیوں پر مسئلہ ہے، لیکن تیسری غلطی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی نہیں خطا کہہ دے، فرمایا کہ اب آپ نے جلد بازی کی سوالی میں ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جا چھٹی کرا دی۔ تو فرمایا کہ تیسری رات میں نے اس کو پکڑا، رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اگر ہم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جایا کرو۔ اس لیے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ باقی پیر صاحب تو آپ کو ظاہر ہے کہ حزب البار بتا رہا ہے، حزب اعظم بتا رہا ہے، آپ کے پاس تو ہتھیار بہت ہے، آیت الکرسی بھی اور بہت سے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں ہتھیار بہت دیا ہے، بہت ہتھیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، اس نے مجھے وظیفہ بتایا، اس لیے خیال کر لینا یہ آیت الکرسی کو پڑھنا، اس پر پھر شیاطین نہیں آئیں گے، یہ وظیفہ شیطان نے ہمیں بتایا، یہ وظیفہ شیطان کا ہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ اگر دشمن کی چیز اچھی ہو تو اس کو لینا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضرت نے فرمایا قد یصدق الکذوب، پرلے درجے کا جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے تو پرلے درجے کا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے. اس لیے آیت الکرسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے. اور حضرت نے فرمایا ستر ما بیننا و بین اعین الجن، ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، ستر ما بیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان یقول احد اعوذ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ سارے فرمایا کہ اس کو ضرور پڑھو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، اگر آدمی قضاء حاجت کے دوران یہ دعا نہیں پڑھتا نا تو گندی جگہوں میں وہ ہوتے ہیں. ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہے گندی جگہیں ہوتی ہے بیت الخلاء میں یہ ہوتے ضرور ہوتے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، فرمایا کہ ورنہ پھر وہ آپ کے پھر یہ ہے کہ کیا ہے، آپ کی شرمگاہ کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا. اب ہمارے بہت سے ساتھی، میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کہیں گے استاد جی ہم نے تو کئی دفعہ یہ دعا نہیں پڑھی ہے لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتا رہے. حضرت نے فرمایا کہ جب آپ دعا نہیں پڑھیں گے نا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو آپ کی شرمگاہ کے ساتھ وہ کھیلے گا. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں، طلبہ کہتے ہیں استاد جی ہم نے تو کئی دفعہ بھول گئے، ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں یہ امریکہ کی سازش ہے، وہ کھیلتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کھیلتا تو خوب ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طریقے وجہ سے امریکہ نے ہمیں نچایا ہے. آج تک ہمیں 70-80 سال ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک بہادر کتا ہوتا ہے اور ایک کمزور قسم کا کتا ہوتا ہے. تو بہادر کتے کو پتھر یہاں سے مارو نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر یہ مجبور ہے، اس پتھر کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ پتھر مجھے خود نہیں لگا، اس بندے نے مجھے مارا. کتا سیدھا دوڑے گا آپ کی شلوار کو پاڑے گا. یہ غیرت مند کتا جو ہوتا ہے. اور دوسرا جو کمزور قسم کا کتا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تو جب پتھر آپ ماریں گے تو پتھر کے پیچھے جا کر کے پکڑا اسی کو پکڑتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمیں لڑانے والا دشمن ہے، اس بہادری اختیار کر کے اس کے طرف بڑے بجائے اس کے ہم آپس میں لگے ہوئے اس طرف دوسری طرف ہم دوڑ رہے ہیں. ہم تو دوسری طرف دوڑ رہے ہیں لیکن ہمیں تو ہونا یہ چاہیے. تو میں طلباء سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ کھیلتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ امریکہ کی سازش تو دیکھو. کہتے ہیں استاد جی کیسے کھیلتا ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم نے بھی کئی دفعہ دعا نہیں پڑھی ہے، ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں کہتا ہوں کمال اس کا دیکھ لو کہ کیسے کھیلتا ہے لیکن آج تک آپ کو پتہ ہے. فرمایا کس طرح کھیلتا ہے؟ فرمایا یوسوس فی قلبہ، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. انسان خود اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. اب بتاؤ، اب تو صوفی صاحب بھی کھیلتا ہے، مولوی صاحب بھی کھیلتا ہے. اب تو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب بھی کھیلتا ہے، صوفی صاحب. فرمایا کہ یوسوس فی قلبہ، خود اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خود اپنی شرمگاہ اور اپنے سامان پراپرٹی کے ساتھ کھیلتا ہے. جتنے بھی پاکستان میں مہنگائی کوئی پرواہ نہیں، بڑا مالدار ہوں، جتنی بھی مہنگائی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ غریب نہیں ہیں، بہت مالدار ہے اپنے سامان کے ساتھ. آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنی پراپرٹی اگر اس کے ساتھ کھیلیں تو کیا نقصان؟ اس کا نقصان یہ ہوگا جو آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں. اب بولو. کسانے کی زیرہ برگشتن، کسانے کی زیرہ برگشتن، برفتند بسیار سرگشتند. محمد کے ہتھیاروں کو جنہوں نے چھوڑا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، جہاں بھی جائے پاگل ہو کر کے گئے. اس لیے ہتھیار وہ جو محمد رسول اللہ کے. حضرت نے فرمایا کہ ہتھیار میں دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ورنہ صحابی کے بارے میں بھی لکھا کہ صحابی غریب ساتھی جا رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے، بھئی آپ چلے جائیں، آپ جائیں، آپ آہستہ آہستہ جائیں، میں یہاں سے قضاء حاجت کر کے میں آ جاتا ہوں. جب اللہ کو بلا قضاء حاجت کے لیے جھاڑیوں میں جیسے چلے گئے، اب دیر ہو گئی، ساتھی جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صحابی نہیں ہے. ساتھی ہمارا وہ صحابی بھی عام صحابی نہیں تھا، قبیلے رئیس خزرج کے وہ رئیس اور سردار تھے، قبیلے خزرج کے سردار تھے، صحابی تھے، حضرت کے بڑے دوست تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بھائی ساتھی نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے. گئے آگے، نہیں ہے، ارے واپس ہو جاؤ. جا کر کے دیکھا کہ ہمارا ساتھی قتل پڑا ہوا، مقتول حالت میں پڑا ہوا ہے.
اب دوڑ رہے کہ کس نے قتل کیا، کہاں، ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے، کس نے قتل کر دیا، قاتل مل نہیں رہا ہے۔ تو آواز آگے، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ، قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ، تمہارے ساتھی کو ہم نے جنات نے قتل کیا، ہم نے قتل کیا تمہارے ساتھی کو، سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، رمیناہ بسہمین، 2 تیر ہم نے ان کے دل پر مارا ہے، اور ہمارا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اس قسم کے بغیرت ہے، ان کا نشانہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بھی بعض حضرات آپ نے دیکھا کہ نشانہ خوب ان کا دشمن ادھر سے آتے وہ اس طرف فائرنگ کرتے، لیکن ان کا جو ہے نا، ان کا نشانہ بڑا پکا ہوتا ہے جی۔ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ، 2 تیر ہم نے لگا دے اور دل سے آگے پیچھے بالکل خطا نہیں ہوا، ٹھیک نشانے پر لگے۔ جب صحابی کو قتل کرے تو آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ کبھی کسی سانپ کو بھی مارو تو خیال کرو، فرمایا کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں، سانپ کی شکل میں آتا ہے، فرق صرف اتنا ہوگا، ایک اصلی سانپ ہوتا ہے، ایک جنات، جو جن جب سانپ کی شکل میں آ جائے تو وہ سیدھا چلے گا، اصلی جو سانپ ہوتا ہے فرمایا تلتوی فی مشیتہا، وہ اس طرح پیچ در پیچ ہو کر کے اصل سانپ چلتا ہے، جو اصل سانپ ہوتا ہے وہ اس طرح چلتا ہے، لیکن جو جن ہوتا ہے وہ سیدھا چلتا ہے۔ اونٹ کی شکل میں آتے ہیں، کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے، لیکن اونٹ کی آنکھیں ابری ہوئی ہوتی ہے، اور جن ہوگا تو اس کی آنکھیں اندر ڈوبی ہوتی ہے، اور اصل اونٹ ہوگا تو وہ جگالی کرے گا، لیکن جن ہوگا وہ جگالی نہیں کرے گا۔ اصل اونٹ کے منہ سے گھاس کی بو آ جائے گی، اور جن ہوگا تو زیرہ کی بو آئے گی، لیکن وہ آپ کو سونگنے کا موقع نہیں دے گا، تمہارا کام پہلے سے کرے گا۔ کیا آپ سونگے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ آپ کو سونگنے کا موقع نہیں دے گا، تیرا کام پہلے سے کرے گا۔ اس لیے خیال کرو۔ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ان کے نادر ملفوظات میں بھی ہے اور اس میں فیض الباری میں بھی ہے۔ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا کہ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کے اندر ایک سانپ کو دیکھا، تو سانپ کو کہا کہ چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے عہد کا آپ کو واسطہ، چلے جاؤ، سانپ ہو جو جاؤ، اگر جن ہو تو جاؤ، جن ہو تو جاؤ، جن ہو تو جاؤ، راستہ ہمارا چھوڑو۔ 3 بار تحقیق ہو گئی، وہ گئے نہیں، اب یقین ہو گیا کہ اصلی سانپ ہے، اس کو مار دیا، حالانکہ وہ جن تھا، اس کو مار دیا۔ حضرت نے مار دیا، مار کر کے پھر بھی حضرت کو تردد سا ہو گیا۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر جا کر کے سو گئے، اور سونے کے بعد جنات نے آ کر اٹھا لیا اس کو، جنات نے آ کر اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے دور کسی پہاڑ کے غار میں اس کو لے گئے۔ اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے، وہ مسلمانوں ذرا سن لو، اتنے طاقتور ہے اور اتنے تیز ہے، غار میں اس کو لے گئے، اڑا کر کے لے گئے، اور وہاں اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس مولوی صاحب نے ہمارے بندے کو مارا، ایک چارپائی لائی، اس پر میت رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا عزیز ہے، اس کو مارا ہے اس مولوی صاحب نے۔ بادشاہ ہے، اس کی فورس ہے، اس کی پولیس ہے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب خیر تو ہے، آپ نے ان کے بھائی کو، جن کو مارا، ان کے عزیز کو مارا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں مارا، میں نے کسی جن کو نہیں مارا، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی سانپ کو مارا۔ فرمایا وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ تو فرمایا میں نے تو خدا کا واسطہ دیا کہ اگر تو جن ہے تو اپنا راستہ پکڑ کے میرے نگاہوں سے غائب ہو جا، لیکن پھر بھی اس نے بات نہیں مانی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اصلی یہ ہے کہ اصلی سانپ ہے، اس لیے میں نے مار لیا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جیسے بھی آپ نے مارا ہے آپ پر قصاص آئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا آپ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا بادشاہ مسلمان ہے، ہمارے فورس مسلمان ہے، اور یہ جو جن کا بندہ مارا گیا ہے جن وہ بھی مسلمان ہے۔ کہا مسلمان ہو تو مسلمان اگر دھوکہ دے کر کے اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر کے دوسری کسی مخلوق کی شکل میں چلا جائے، اس کو کوئی قتل کرے تو قاتل پر قصاص نہیں، آپ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے۔ اپنے مولویوں سے مسئلہ معلوم کرو۔ انہوں نے اپنے مولویوں کو بلایا، مولوی نے کہا میں مسئلہ معلوم نہیں، دوسرے تیسرے مولوی کہا کہ صبر کرو صبر، یہ بات سننے کی، کہا یہ علامہ انور شاہ کشمیری کی بات کر رہا ہوں، فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہم اپنے مولوی کو بلاتے ہیں۔ ایک مولوی بوڑھا سا آ گیا، اس کی یہ بھویں، آنکھوں کے پلکیں ان کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، بوڑھا سا تھا، اور اس کو بلایا، نام اس کا تھا شاہ عورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام اس کا تھا شاہ عورش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے آگے اپنے آنکھوں کے پلکوں کو ایسے اوپر کر لیا تو کہا کہ سرکار یہ مولوی صاحب ہے، یہ انسان ہے، ہم جنات ہیں، لیکن ہمارے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا، کیا اس پر قصاص آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ بڑا مولوی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں قصاص مجھ پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارے جن نے اپنے اصلی شکل کو چھوڑ کر کے سانپ کی شکل میں آیا، دھوکہ دیا، میں نے اس کو پھر بھی وارننگ بھی دے دی اور اس کو تنبیہ کی، پھر بھی میری بات نہیں مانی، میں نے اس کو مارا ہے، اب آپ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے۔ کیا دھوکہ بازی کر کے کوئی جن اگر سانپ کی شکل میں چلا جائے، اس کو کوئی مارے، اس پر قصاص ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، کوئی قصاص نہیں ہے اس پر۔ بوڑھے نے کہا کہ اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو مجھے خوشی یہ ہو گئی کہ میری جان بچ گئی، یہ مجھ سے قصاص، لیکن دوسری خوشی یہ ہو گئی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ مسئلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا فلاں غزوے میں فلاں سفر میں محمد رسول اللہ تھے، صحابہ تھے، اور یہ کہ میں نے یہ حدیث نبی نے سفر کے دوران فرمائی تھی، اس وقت سے یہ حدیث مجھے یاد ہے، میں صحابی جن ہوں، میں صحابی ہوں، اور اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ یہ مجھے یاد ہے کہ میں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، بادشاہ بھی ان کا بڑا اچھا سمجھدار تھا اور یہ کہ فرمان بردار تھا، مسلمان تھا، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کو اغوا کر دیا، آپ کے گھر سے اٹھا کر کے ادھر آپ کو لایا، لہذا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے مجھے اٹھا کر کے گھر پہ بغیر کرایہ کے پہنچا دی۔ اتنے طاقتور ہے، اتنے طاقتور ہے، اتنے طاقتور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر بلقیس کا تخت ہے۔ حضرت فرماتے ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون اس کے تخت کو اٹھا کر کے لائے؟ طاقت کا اندازہ کرو۔ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، یہ سلوٹ کر کے، مسلمین کا ترجمہ سلوٹ کر کے آ جائے، یہ سلوٹ کر کے میرے سامنے آ جائے، جھک کر کے آ جائے، مسلمان ہو کر کے آ جائے، اس سے پہلے تخت اٹھا کر کے مجھے پہنچا دو۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان تقوم من مقامک هذا، قبل ان تقوم من مقامک وإني عليه لقوي أمين۔ وہ جو تخت تھا نا اس میں سونے، سونا 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 سونا، ہر طرف سے سونا، اور یہ چوری بہت کرتے۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب حضرت کے سامنے میں گستاخی کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے، چونکہ آپ اتنا حزب اعظم پڑھ رہے ہیں، حزب البحر پڑھ رہے ہیں، تو جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے، لیکن آپ کو لا کر پیسے بھی دے دیں گے، مہربانی کرنا ان پیسوں کو استعمال نہیں کرنا، مجھے دے دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چور ہے، چوری کرتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو تابع بنا کر کے ان کو کہہ دو کہ امریکہ سے چوری کر کے ڈالر لاؤ، ڈالر مت ڈالر وما ادراکم ما ڈالر، ان سے کہو ڈالر 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 لاؤ، لیکن اکثر یہ چوری کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بخدا، خود اپنے بلوچوں میں نیک لوگ ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ ہے کہ جن ہے وہ لا کر کے مجھے پیسے دیتا ہے، میں کہتا ہوں پیسے دے دو، کہتے ہیں پیسے لا کر کے دیتا ہے مجھے۔ اور اگر آپ کو حضرت جی کو بھی کہہ دو، آپ میں سے کسی کو اعتبار نہیں تو کراچی میں آ جاؤ، میں آپ کو دکھاؤں گا، بندہ ہے وہ فوراً کہتا ہے ہاں بھائی 5000 چاہیے، ٹوپی آپ کے ہاتھ میں ہوگی ڈز، اس میں 5000 کا نوٹ آئے گا، جی ہاں، ہاں بھائی ادھر 10,000 حاضر کر دو، ڈز لا کر کے دیتے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ ہمارے ایک دو استادوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، کہا کیا ہے بھائی، ٹوپی آپ کے پاس ہے، آپ کی نظروں پر میں تو جادو نہیں کر رہا ہوں، جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ٹوپی اپنے پاس رکھیں، ٹوپی میری ہے، ہاں بھائی 5000 10,000 20,000 پیسے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اسکوٹر کو اپنے وہاں جب یہ ہے کہ اس کے پیٹرول پمپ کے قریب جا کر کے ارے بھائی تیل ختم ہو رہا ہے تیل ڈالو، وہ فوراً بھر جاتا ہے، کبھی بھی نہیں کہ وہ تیل بھروا دے، جی تیل، بندہ زندہ ہے، بندہ زندہ ہے، آپ چاہیں تو میں ملاقات کرا دوں گا، اگر یہ ہمارا عمران بھی ابھی سن رہا ہے اس کی بھی ملاقات کرا دوں گا۔ ہمارے ایک استاد نے جو حدیث پڑھا رہا ہے اس نے کہا میں نہیں مانتا، کہا کہ آپ نہیں مانتے، آپ یہ کر دو کہ آپ ادھر بیٹھو اور دوسروں کو کہا تم لوگ ہٹو، کہا ابھی ایک بندہ آئے گا کس کر کے آپ کو تھپڑ مارے گا، ذرا روک لینا اس کو۔
بندہ آئے گا آپ کو تھپڑ تو استاد نے کہا صبر کرنا. جب آپ دیکھ رہے کہ پیسے بھی لا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن آپ نہیں مانتے تو ادھر ہی بیٹھے رہو, ادھر ہی بیٹھے رہو. اور دوسرے استادوں کو کہا تم لوگ ہٹو تم لوگ. اب انشاءاللہ اس کو لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے, لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے. لہذا لات جب آپ کو پڑے گی نا اور تھپڑ جب آپ کو پڑے گا اور مکہ جب آپ کو لگے گا, وہ مکہ بھی پیر اقبال صاحب کا بھی نہیں ہوگا, مولوی منظور کا نہیں ہوگا, جن کا ہوگا. وہ مکہ مارے گا تو استاد نے کہا بس میں مانتا ہوں, جی میں مانتا ہوں. کہا مان لینا, ماننے کے اندر یہ خیر ہے. لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ ان کے پیسے کو آپ عام طور پہ استعمال نہ کریں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ چوری کرتے, تو اس لیے کہتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. میں لاؤں گا, میں طاقتور بھی ہوں اور امین ہوں. میں اس میں جتنے سونے لگے ہوئے چوری نہیں کروں گا, میں امین ہوں. انی علیہ لقوی امین. اندازہ کرو اللہ کے بندو 2500 کلومیٹر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور قبل ان تقوم من مقامک ھذا, آپ یہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوں گے کہ میں لے کر کے آ جاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ دیکھیں جنات کی طاقتوں میں بھی فرق ہے, مولویوں میں بھی فرق ہے, مولوی میں بھی فرق ہے, جنات میں بھی فرق ہے. جی مولوی منظور تو خوار اور ذلیل پھر رہا ہے, لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی قرآن میں سب کچھ ہے؟ کہا ہاں. کہا سب کچھ ہے؟ کہا ہاں. فرمایا آپ کے محمد کو میں نے تو نہیں دیکھا, محمد کے اشاروں پر بادلیں بھی دوڑتی تھی. جی ہاں, محمد کے اشاروں پر بادلیں بھی دوڑتی تھی. کہا آپ کے محمد رسول اللہ کے کہنے پر ہوائیں بھی دوڑتی تھی, اس طرح تو ہوا؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ مجھے یہ جو پتھر ہے, ہندو نے کہا کہ یہ پتھر ہے, اس پتھر کو مجھے سونا بنا کر کے دکھا دو. شاہ صاحب نے فرمایا مجھے دے دو. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا فرمایا کہ مجھے دے دو. فرمایا کہ پتھر کو لیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی فرمایا کہ سوناگر کے پاس لے جاؤ, اگر یہ نقلی سونا ہو گیا پھر مجھ سے گلہ کر لینا, یہ نقلی نہیں اصلی سونا. اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہو گیا, میں نے مان لیا واقعہ آپ نے سونا بنایا, لیکن یہ ہے کہ کیا ہے مجھے بتا دو کہ یہ کون سا دم ہے. پھر پڑھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی پتھر پر بسم اللہ الرحمن, جتنا تم کروڑوں مرتبہ بسم اللہ پڑھو, لیکن یہ کہ وہ پتھر وہ سونا نہیں بنتا. کہا کیا ہے؟ آپ نے بھی بسم اللہ پڑھا, میں بھی پڑھ رہا. فرمایا اس کے لیے پہلے آپ کو شاہ عبدالعزیز بننا پڑے گا, اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو پہلے شاہ عبدالعزیز بننا پڑے گا. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے ہر بندہ اقبال قریشی بننے کی کوشش نہ کرے, سمجھے بھائی جان. اس کے لیے محنت ہوتی ہے, محنتیں ہوتی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہر بندہ شیخ الاسلام تقی صاحب بھی نہیں بنتا, ہر بندہ مولانا سلیم اللہ خان بھی نہیں بنتا, ہر بندہ ایسے سال 2 سال میں 3 سال میں بنوری بھی نہیں بنتا, عبداللہ کا کوڑا خٹک والا بھی نہیں بنتا, شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ادریس کاندھلوی بھی نہیں بنتا. بہت رگڑا بہت رگڑا بہت رگڑا بہت رگڑا بہت رگڑا. میں نے اپنے بیٹے کو کہا ایک دفعہ, ان سے میں نے کہا کہ بیٹا امام ابو حنیفہ کی ایک عبارت ہے, آج کل آپ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے نا, لیپ ٹاپ اور وہ پتہ نہیں لیپ ٹاپ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آج سے 30 سال پہلے میں دبئی گیا ہوں کسی مناظرے میں, یہ عبارت ہے لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض. یہ عبارت شرح المہذب اتنی ضخیم کتاب ہے. میں نے کہا کہ ابن ابی العز کی ہے, میں نے کہا اس میں یہ عبارت ہے, لیکن میری کتاب دبئی میں رہ گئی, بیٹا یہ عبارت مجھے چاہیے, مجھے حوالہ نکال کر کے دے دو. بٹن لگائے. لیپ ٹاپ کے نا آج کل کے مولوی لیپ ٹاپ پہ چلتے ہیں, لیپ ٹاپ کہتے ہیں ابا جی نہیں ہے. میں نے کہا خدا کی قسم ہے اسی کتاب میں مجھے یاد ہے 30 سال پہلے میں مناظرے پہ گیا ہوں, مجھے یاد ہے, لیکن یار میں فارغ نہیں ہوں, اسماک پڑھا رہا ہوں, نکالو. نہیں ہے. دوسرے دن کہتے نہیں ہے, تیسرے دن کہتے نہیں ہے. وہ سو گئے. میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے عصر کی نماز سے لے کر کے خود کتاب دیکھنا شروع کر دیا, اول سے دیکھتے 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 416 صفحہ پر جا کر کے رات کو وہ 2 بجے سو رہا تک عبارت مجھے مل گئی. وہ چارپائی پہ کس کر کے میں نے تھپڑ مارا. میں نے کہا اٹھ, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اٹھ, یہ ہے عبارت کیا؟ تو پہلے تو غصہ ہو گیا, وہ تھپڑ بھی اچھا خاصا میں نے مارا, تو پہلے تو غصہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد دیکھا کہ بھئی یہ تو ابا ہے میرا. میں نے کہا کہ بغیرت, یہ دیکھ تمہارے لیپ ٹاپ پہ لعنت بھیجتا ہوں, یہ دیکھ کیسے. کہنے لگے ابا جی میں نے مان لیا. محنت کرنی پڑتی, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی. میں اور مولوی عبدالباقی آ رہے تھے تو کچھ یہ شین و یا عین و ہاں
نے کوئی اعتراض کر دیا، مولویوں نے مجھے فون کر دیا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار اتنا بڑا کتب خانہ ہے، خدا کے لیے کتاب تلاش کرو، کتاب تلاش کرو، فلان اس قسم کی کتاب ہے۔ اس نے کہا ابا جی کتاب، میں نے کہا 2000 روپے 3000 آپ کو دے دوں گا، لیکن وہ کتاب آپ کو ملے گی 30-35 سال پہلے میں نے اس پر لکھا ہے، نشانہ لگا کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، پوری کتاب پر میرا نشانہ لکھا ہوگا۔ کہتے ابا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار 1000 روپے چائے کا آپ کو دے دوں گا، بس تلاش کرو۔ اس نے اللہ آپ کو بھلا کرے کتاب تلاش کی، کتاب کو کھولا، ہر صفحے پر اس کا لکھا ہو۔ میں اور عبدالباقی ہم اسلام آباد آ گئے، مولانا وحید اللہ صاحب کے پاس آ گئے، ادھر جامع محمدیہ میں کتاب میرے پاس تھی۔ میں کتاب کو دیکھ کر کے روتا رہا کہ میں ابھی عیاش بن گیا، یہ میری غربت کا زمانہ تھا کہ جس زمان میں محنت کرتا تھا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بابا تم کروڑ مرتبہ بسم اللہ پڑھو لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے شاہ عبدالعزیز آپ کو بننا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ ہے طاقتور کو۔ اب ان میں بھی مراتب ہے، مولویوں میں بھی مراتب ہے، مولویوں کے علم میں بھی اور مولویوں کی روحانی قوت کے اندر بھی بہت بہت فرق ہے۔ ایک مولوی دوسرے کے اوپر، اس کے اوپر اور مولوی، اس کے اوپر اور مولوی، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور جنات میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ تو دوسرے نے کہا تم تو پاپڑے بیچتے ہو، تم تو پاپڑے بیچتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام، یہ سورہ نمل ہے 19واں پارہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت آپ بیٹھے ہوئے اٹھیں گے نہیں کہ میں وہاں 2500 کلومیٹر سے اس کو لے کر، بتاؤ تمہارا سائنس اس طرح کر کے دکھا دے نا۔ یہ کوئی اخبار جنگ کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، قرآن ہے۔ قبل ان تقوم من مقامک ھذا، آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں کہ میں لے کر کے آ جاؤں، اور میں چوری نہیں کروں گا۔ چوری خوب کرتے ہیں لیکن میں چوری نہیں کروں گا۔ وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرے جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے کر کے آؤں گا حضرت، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ یہ ہے کہ اس طرح جیسے دیکھ رہے ہیں آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کمال۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خود قال الذی عنده علم من الکتاب جن نہیں تھا، آصف ابن برقیہ لکھتے ہیں، آصف ابن برقیہ تھا وہ پہلے والا، عفریت من الجن وہ اور تھا، اللہ آپ کا والا شیطان تھا۔ شیطان اتنا طاقتور، عفریت من الجن مارد من الشیاطین، سرکش قسم کا جن۔ میں 2500 کلومیٹر سے آپ بیٹھے اٹھیں گے نہیں میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور دوسرا کہتے کہ نہیں، جس کے پاس اس سے بھی بڑھ کر کے طاقت ہے اور اس کے پاس اسلام بھی ہے، روحانیت بھی ہے، حضرت آپ جو ہے نا، آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں آنکھ جھپکے گی نہیں میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور بعض کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھڑ کافر کا بچہ شیطان، تو کیا لے کر کے تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے دیکھ رہا، تیری آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں سلیمان لے کر کے خود آ جاؤں گا۔ اس لیے بعد نے اسی توجہ کو ترجیح دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لے کر کے آ گیا وہ تخت، بلکہ ادھر ہے تخت سارا کا سارا اٹھ کر کے ادھر آ گیا، شام میں پہنچ گیا۔ 2500 کلومیٹر 1600 میل بنتے ہیں، تو میرے خیال میں 2500 کلومیٹر، یہ آپ کو پتا ہوگا 2500 کلومیٹر کے فاصلے۔ یہ ان کی طاقت ہے، یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، یہ ان کی طاقت۔ اور جادو جو ہوتا ہے نا، جادو کو ٹھکانے پر لگانے والے استمداد و کلمات شرکیت، شرکی کلمات کو جادوگر استعمال کرتا ہے، اس کو بھی ٹھکانے لگانے والے جنات ہوتے ہیں۔ جادو فی نفسی مؤثر نہیں ہوتا، جادو کی کلمات وہ بھی جنات اس کے اندر درمیان میں حائل ہوتے ہیں، جنات ہی استعمال ہوتے ہیں، جنات اس کو ٹھکانے پہ لگاتے ہیں، جنات ہی ٹھکانے پر لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے آپ کے لیے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اچھے عامل کا انتخاب اور اچھے بزرگ کا انتخاب، تقوی طہارت کے مالک ہوں، اور یہ کہ شرک بھی استعمال نہ کر دیں، تو یہ ضرور اس کے بغیر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر محمد کا یہ ہتھیار میرے پاس نہ ہوتا تو یہودی جادو کر کے ہمیں گدھا بنا لیتے۔ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر محمد کا یہ ہتھیار نہ ہوتا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى وبأسماء الله الحسنى التي منها أعلم ومنها ما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ اگر یہ کلمات محمد نے جو مجھے سکھائے اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ یہودی ہمیں گدھا بنا دے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جادو سے کبھی شے کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے،
اتنا اس کا اثر ہوتا. کرتے جنات ہیں، یعنی انسان کو گدھا بنا دینا، گدھے کو اس طریقے پر انسان بنا دینا. کبھی خیال ہوتا ہے جمہور کی، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت بدل جاتی ہے، حقیقت بدل جاتی ہے. حضرت عمار ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ولید بن عقبہ کے زمانے میں کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے خود دیکھا کہ ایک جادوگر وہ ایسا جادو کر کے گدھے کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر کے اس کے منہ سے نکلتا تھا، اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو. یہ حضرت اقدس علامہ شمس اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے بھی استاد تھے، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے شاگرد، ان کی تقریر ابو داؤد کے درس ابو داؤد کے حوالے سے، اس میں نے دیکھا کہ اتنا ولید بن عقبہ کے زمانے میں ایسے ایسے جادو. اب بھی یہودیوں کے اندر اتنا جادو ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیکنالوجی ان کی ایک محنت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جادو اس زمانے میں سے جو 80,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گئے. لیکن ظاہر ہے کہ معجزہ کے سامنے یہی فرق ہوتا ہے کہ جادو وہ جنات اس میں ہوتے ہیں، جادو میں شرکی کلمات استعمال ہوتے ہیں، معجزہ کے اندر یہ نہیں ہوتا. جادو کا توڑ ہوتا ہے، معجزہ کا توڑ کوئی بھی نہیں. ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس جادو کو، اس سحر کو ختم کر دے گا، اس کو اللہ یہ ہے کہ باطل کر دے گا، یہ ضرور ہوتا ہے. باقی جادو کا اثر جب محمد رسول اللہ پر خود ہوا ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، معوذتین کے اندر یہ ہے کہ مفسرین بھی لکھتے ہیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر. باقی ہمارے خطیب کبھی جوش میں آتے کہتے ہیں حضرت پر ایسا جادو ہو گیا تھا کہ حضرت نے کوئی نماز پڑھی ہے، حضرت کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے لیکن یہ سمجھ میں آ رہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ سارا جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہے. حضرت اقدس کے جسم مبارک پر اثر ہو گیا تھا، تکلیف تھی، لیکن اس قسم کے دینیات کے اندر، نماز میں، قرآن میں اور اوراد میں اور وظائف میں محمد رسول اللہ کو شک ہو. یہ خطیب حضرات کا وہ جوش ہے. باقی خطیب جب جوش میں آتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. وہ خطیب جب جوش میں آگے کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پھر طرز لگانا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کسی نے پاؤں پکڑ لیا، کہا وہ بے غیرت آدمی ابلیس ہے، صدیق النبیہ ہو گیا. ابلیس نہیں ہے، ادریس ہے. اچھا ادریس. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا تھا، اثر ہو گیا، جادو کے اثرات ہیں. اب ایسے موقع پر یہ کہ فلاں جادو کا، فلاں جن کا اور فلاں تکلیف کا، اس کا ازالہ فلاں آیت سے ہوگا، فلاں آیت سے ہوگا، فلاں صورت سے ہوگا، اس کے لیے نصوص صراحتاً نہیں ہے. یہ ہمارے اکابرین کی تجربات ہیں، یہ ہمارے اکابرین کے تجربات ہے، تجربات سے کہ اس کو آپ اتنے مرتبہ پڑھیں گے تو پھر. اور خیال کر لینا وظائف بھی پڑھو. سورہ مزمل آپ نے دیکھا، بعض ساتھی ہمارے دھڑا دھڑ مزمل پڑھتے، دھڑا دھڑ. میں تو بہت ڈرتا ہوں. ہمارے خدا کی قسم تبلیغی جماعت کے امیر وہ خود وظیفہ کرتے کرتے پاگل ہو گیا. کبھی کبھی کہتا ہے یار میرا ناڑا بندھا ہوا یا نہیں ہے. خدا کی قسم پاگل ہو گیا. آپ نے دیکھا نا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. قول ثقیل، قرآن بہت ثقیل ہے اور بھاری ہے، بھاری ہے. اب اس بھاری کو دھڑا دھڑ تو اس طریقے پر یہ ہے کہ پڑھ رہا ہے کسی بزرگ سے. یہ جو آپ حزب البحر کا جو کر رہے ہیں تو اس کی اتنی مقدار آپ کو پڑھنا ہے، فلان ٹائم پہ آپ کو پڑھنا ہے، فلان مقصد کے لیے، فلان حاجت کے لیے، فلان ضرورت کے لیے اس کو اس طرح پڑھنا ہے. یہ رہنمائی ضروری ہے. اس کے بغیر میں نے عرض کیا نا، اس کے بغیر پھر ہوتا ہے بسا اوقات وظائف کے اندر نقصان ہوتا ہے. حکیمی نسخے کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا آپ ویسے استعمال کریں گے حکیم کی ہدایت کے بغیر تو پھر آدمی کو نقصان ہوتا ہے. جیسے جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے، روحانی طور پر بہت سے ہمارے ساتھی پاگل بھی بن گئے، بہت سے ہمارے ساتھی پاگل بن گئے. باقی مسئلہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارے اکابرین عام تعویذ کی کسی کو حکم بھی نہیں دیتے اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن مجبوری میں تعویذات کی بھی اجازت ہے، دم کی بھی اجازت ہے، دم کی بھی اجازت ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور وہی ہے اس کی رہنمائی پیر صاحب آپ کو کریں گے، پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. اپنے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے سب حصار، اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں، حضرت ہی آپ کو بتا دیں گے. اور اس کے بغیر جہاں یہ خیال رہے بغیر وضو کے رہیں گے، دینداری گھروں میں نہیں ہوگی، خواتین میں دینداری نہیں ہوگی، بہنوں میں دینداری نہیں ہوگی، گھر کے اندر دینداری نہیں ہوگی، تو پھر تنزل علی کل، سورہ شعراء آپ کو بتا رہا ہوں، تنزل علی کل افاک نسیم، تنزل علی کل،
جھوٹا بہتان تراش، پرلے درجے کا گناہگار، پرلے درجے کا خدا کا باغی، جنات باغی ہے، باغی باغی کے پاس جاتا ہے۔ یہ جاتے ہیں اسی طریقے پر جو خدا کے باغی ہوتا ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھی تقویٰ اور طہارت بھی اختیار کریں، ان اعمال کو بھی اختیار کر دیں۔ وضو کے ساتھ آپ ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ اعمال کا اہتمام کریں گے، وظائف کا اہتمام کریں گے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے گا، خواتین کو بھی بتا دے، بچوں کو بھی بتا دے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ عملیات کا جو سلسلہ ہے یہ میرے حضرت نے بھی مجھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی لوگ جاتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، غیر مسلم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ان کا ایمان خراب کرتے ہیں، آپ کچھ کر لو۔ میں نے ایک دو مرتبہ میں نے تھوڑے سے عملیات کیا، لیکن میری بس کی بات نہیں ہے۔ یقین کرو کہ پھر میں نے دیکھا کہ بس میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ باقی ظاہر ہے کہ یہ ضروری ہے جو ہمارے اپنے صحیح علماء کے پاس جاؤ۔ میں حضرت سے کئی زمانے سے واقف ہوں، لیکن میری دانش کے مطابق حضرت متبع سنت ہے، قرآن و سنت کے پیروکار ہے، علماء دیوبند کا خادم ہے، محدثین کے مشورے میں چل رہا ہے اور اللہ کو اکابرین کے مشورے میں چل رہا ہے، یہ عملیت کا بادشاہ ہے۔ میں ایک دن اچانک میرے سبق میں آ گیا تو مجھے پسینہ پر پسینہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اللہ کی شان ہے، وہ آیا اس دن کہ کوئی جن والی حدیث چل رہی تھی، آیا اسی دن میرے سبق میں بیٹھ گیا کہ کوئی جن والی حدیث چل رہی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اس کے دو معنی ہیں۔ شیطان انسان میں اس طرح داخل ہوتا ہے جہاں خون داخل ہوتا ہے، جہاں خون کی سپلائی ہوتی ہے، خون کی روانگی ہے، آمد و رفت ہے، شیطان وہاں داخل ہوتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ خون کی جگہ پر جہاں بھی خون ہے وہاں۔ اور دوسرا یہ کہ کجری الدم، مجری الدم کجری الدم، جیسے کہ خون اسی طریقے پر یہ کہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ یہ اس کو تسلط ہے، اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، لیکن خدا نے ہتھیار بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تو کر، لیکن میں موحدوں کو، توحیدیوں کو بتا دوں گا، ان کے پاس توحید ہوگی، ان کے پاس میرے اسماء اور صفات ہوں گے، اور ان کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن ہوگا، تو انشاءاللہ تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے حضرت سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کا رجوع بھی کر لیں۔ میں یہ تعویذ معویذ کا کام کرتا نہیں، میں خود حضرت ساتھی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی حضرت سے جا کر کے حضرت سے رجوع کرو۔ اور وہاں کراچی میں بھی کچھ علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے شاگرد ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی بڑا سا بلا ہوتا ہے کبھی سخت، تو میں کہتا ہوں قریشی صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہاں پر مسئلہ۔ میں خود یہ کام نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے۔ بعض لوگ دونوں چیزیں ضروری ہے، آپ عمل کریں، سامنے والے کو فائدہ بھی ہو، لیکن اپنا دفاع بھی تو کرے نا، اپنا دفاع بھی نہ کرے۔ تو میرا دفاع نہیں ہے، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز تھے جامع فاروق کے فاضل تھے، اس نے جن والے کو کہا خاتون پر جن آ گیا۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، پردہ مردہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے خاتون کو لایا مولوی صاحب کی، مولوی صاحب میرا بھتیجا تھا، اللہ مغفرت کرے، انتقال ہو گیا۔ تو مولوی صاحب کو کہا کہ یہ جن ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان لكم لواحد رب السماوات والارض ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب۔ اور وہ ادھر سے پڑھتی ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، حالانکہ وہ خاتون اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بھی پڑھی والصافات صفا فالزاجرات۔ مولوی صاحب کی داڑھی پر پھر مولوی صاحب کہتے ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق يساكن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق۔ اور وہ ادھر سے کہتی ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق يساكن كل نفس لما۔ مولوی صاحب ادھر سے چپ، وہ ادھر سے پھر کہنے لگے اے ملا بے غیرت ہٹ جا، تیری داڑھی پکڑ کر کے میں ذلیل کر کے آپ کو چھوڑوں گا۔ دیکھ جو کچھ تو پڑھتا ہے یہ سب کچھ مجھے یاد ہے۔ وہ علاقے والے بھی سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ یہ خاتون بالکل ان پڑھ ہے، اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، کلمہ ٹوٹا پوٹا مشکل سے وہ پڑھتی ہے، لیکن اب اس کو قرآن کہاں سے؟ مولوی صاحب جہاں سے بھی پڑھتا ہوا کہا ملا تجھے وہ یاد نہیں ہے جو چیزیں مجھے یاد ہیں۔ تو مولوی صاحب غریب رسوا ہو گیا۔ وہ وڈیرا صدیق تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس غریب کا بھی انتقال ہو گیا، وڈیرا صدیق، سردار صدیق، اس کے سامنے دائیں بائیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہٹ جا میں ذبح کروں گا۔ اس نے کہا تیری شکل ہے ذبح کرنے کی؟ کہا ہٹ جا ذبح کروں گا۔ کہا تیری شکل ہے ذبح کرنے کی؟ اب مولوی صاحب کہہ رہے حیران ہوں یہ خاتون ہے سب کے سامنے، اس کی گیسوں کو کیسے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹوں؟ مجھے بھی شرم آ رہی ہے، پڑھتا بہت کچھ ہوں لیکن وہ چھوڑتی نہیں ہے، اس کا جن بھی وہ پڑھتا ہے۔ تو آخر کار میں نے کہا چل، کہا نہیں جاتا، چل
نہیں جاتا، چل نہیں جاتا۔ مولوی صاحب کہتے سردی کے دن تھے، میری اپنی چادر تھی، میں نے اٹھا کے چلو آپ نہیں جاتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ خدا کی قسم اس قسم کے شیاطین ہیں۔ ہمارا ایک بڑا وڈیرا مالدار قسم کا آدمی، اور 70 سال 75 سال کی اس کی عمر، 70-75 سال کی عمر، اس کو جنات نے پکڑ لیا۔ اس کے بیٹے بھی شادی شدہ ہے، اس کے پوتے بھی بڑے، 75-80 سال کی اس کی عمر ہے۔ اب اس کو ایسے قرآن خود کہتے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله۔ یہ جیسے قبروں سے اٹھیں گے نا تو اس جن والے کے جس پر جن چڑھے، سود خور، سود کھانے کھلانے والے لوگ، یہ اس طریقے پر قبروں سے لا یقومون من قبورہم الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جس کو شیاطین نے، جنات نے حواس باختہ بنایا ہو، اس کے حواس معطل ہو۔ جن جب داخل ہوتا ہے عضو کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر آدمی کے حواس معطل ہو جاتا ہے۔ وڈیرا صاحب کو پکڑا، مولوی صاحب پڑھتے رہے، مولوی بھی بڑا تگڑا تھا، پڑھتے رہے، لوگ جمع ہو گئے کہ جی وڈیرا کو جن آ گیا۔ اللہ کے گھر میں آپ کو کیا سناؤ، آخر کار مولوی صاحب نے اس کو تھپڑ مارا تو وڈیرا کے پچھلے حصے سے جو ہے ہوا نکل گئی، آواز کے ساتھ ٹر ٹر ٹر۔ اب بچے بھی اس کے رسوا ہو گئے، بیٹے اس کے شادی شدہ ہے، پوتے اس کے بڑے ہیں۔ وڈیرا صاحب ٹر ٹر جب شروع کر دیا، بلوچوں کے یہ بہت بڑا عیب ہے، بعض علاقوں کے اندر لوگ کہتے ہیں شکر ہے بیماری نکل گئی، اللہ کا احسان ہے۔ بعض علاقوں کے اندر تو یہ ہے کہ یہ قابل عیب نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں پر یہ کہ سلسلہ کیا ہے، عیب ہے۔ تو ہوا کیا، اب بیٹے اس کے رسوا ہو گئے، پوتے اس کے رسوا ہو گئے، اتنا بڑا سردار، اور اس کی ہوا نکل گئی۔ کہا مولانا صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب، کہا کہ جی، کہا مولانا صاحب یہ تو والد صاحب تو نہیں ہے نا ہمارا جس کی ہوا نکل رہی ہے، یہ تو جنات مار رہے ہیں۔ کہا ہاں ہے جنات ٹیٹ مارنے والے، لیکن پچھلا حصہ تمہارے باپ کا ہے، سمجھے میں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے تو جنات ہے، لیکن پچھلا حصہ جو ہے نا وہ تمہارے باپ کا ہے، وہی اللہ کو بھلا کر یہ سلسلہ کر رہا ہے۔ بہت بغیرت قسم کی مخلوق ہے، بہت، اور ان کو نقصان سب سے پہلے محمد رسول نے دیکھے آسمانوں پر جا کر کے فرشتوں کی میٹنگ کو سنے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ باقاعدہ جا کر کے آسمانوں پر یہ باتیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ان پر پابندی لگی، اب آسمانوں پر جا بھی نہیں سکے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے فَضْرِبُوا فوق اضربوا فی المشارق و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب میں سفر کرو، ضرب کا معنی یہاں پر سفر ہے۔ اور دیکھو ہم پر پابندی کہاں سے لگ گئی، آخر کار تلاش اتنے تیز ہے، پوری تفتیش کر رہے دنیا میں کہاں سے پابندی لگی۔ تو مقام نخلہ کے اندر، مقام صفین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھو، قربان جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی تھی۔ قرآن خود کہتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ہے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ ارے قرآن عجیب سنا، اس کے لیے مولوی بھی عجیب چاہیے۔ قرآن عجیب ہے لیکن محمد کی زبان سے سن رہے تھے، اللہ پر پیچھے قرآن عجیب ہے لیکن پڑھنے والا بھی عجیب ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ فآمنا بھی، اب ہمارے اندر طاقت رہی نہیں، بدماشی ختم ہو گئی، ہم نے ایمان لائے۔ تو یہاں تلاشی کرتے کرتے کہ کس نے ہم پر یہ پابندی لگی، فضربوا مشارق الارض و مغاربها، مشرق و مغرب میں جاؤ، اپنی ٹیمیں اور اپنی یہ کہ فورس، اپنے یہ کہ تشکیل دے دو
کیوں ہم ذلیل ہو گئے اس طریقہ پر؟ تو فجر کی نماز میں محمد رسول اللہ مقام نخل مقام صفین میں یہاں پر حضرت امامت فرما رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ ادھر سے جا رہے تھے، ادھر محمد کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے، وہ ادھر سے جا رہے تھے، اچانک محمد رسول اللہ کی تلاوت ان کے کان میں پڑ گئی، فوراً بریک لگایا، ارے صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ سونا محمد دیکھ تو لے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ پیارے ہمارے احسان کو یاد کرو، پیارے ان بدماشوں کو، وہ ادھر جا رہے تھے، ہم نے ان کو پھیر دیا کہ بدماشی تم نے بہت کی ہے، لیکن آج سونے محمد کی تلاوت تو سن لو۔ بڑی بدماشی آپ نے کی لیکن آج سونے محمد کو تو دیکھ لو۔ تو پھر پھیر دیا اس طرف، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب قریب ہو گئے تو بدماشوں نے خاموش 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 خاموش، خوب قرآن سنا، قرآن سن سن کر کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر کہتے آگے اپنی قوم کے پاس جا کر کے، سارے صوفی بن گئے، بزرگ بن گئے، پھر جا کر کے کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے بدماشو، ہم نے بڑی بدماشیاں کی، لیکن آؤ یہ جہاں جس خدا کے پاس بلا رہا ہے، جس توحید کی طرف، سارے ایمان لاؤ اس پر، لیکن اگر نہیں، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو ان کی بات نہیں مانے گا، خدا کی بات نہیں، رسوا خود ہو جاؤ گے، ہم کچھ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آؤ سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ جنات بھی محمد کے پیروکار بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، آپ کے پاس ہتھیار ہوگا وہی قرآن، جس کو ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ محمد جیسے نہیں پڑھ سکتے، ابو بکر عمر جیسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن وہی ہے۔ یہ قرآن ہوگا، یہ اعمال ہوں گے، اور یہ تقویٰ اور یہ طہارت، یہ چیزیں بزرگوں کی رہنمائی ہوگی، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کی حفاظت۔ مجھے تو بہت سے لوگ بتاتے، قسم خدا کے بعض عامل حضرات بتاتے، اور واقعتاً ان کا میدان ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے یہودیوں کا حضرت مولانا فضل الرحمان پر جادو ہے، تقی صاحب پر جادو ہے، آپ پر جادو ہے، فلاں پر جادو ہے۔ میں کبھی آتا ہے اس کو کہتا ہوں یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کبھی آ جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ دم پڑھو، سمجھے، دم شم، میرے دم میں دم نہیں، آپ کے دم میں تو دم ہے، بولو۔ میں تو دم تو کرتا ہوں، لیکن میں حضرت سے کہتا ہوں بھئی ہمارے دم میں کوئی دم نہیں۔ بعض لوگ لاتے ہیں ہمارے پاس، کروڑ پتی ارب پتی کو لاتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو دم کرو شادی کرے۔ بعض لوگ میرے پاس لاتے ہیں، لیکن مالداروں کو کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو دم کرو شادی کرے۔ میں کہتا ہوں بھئی شادی کے لیے دم کی ضرورت نہیں، بندے کے اندر دم ہونا چاہیے۔ شادی کے لیے دم کی ضرورت نہیں، بندے کے اندر دم ہونا ضروری ہے۔ دم میں کہاں وہ مولوی عبدالباقی چھوڑ نہیں رہا ہے۔ ابھی پچھلے مرتبہ 3 گھنٹے میں نے گفتگو کی، لیکن ابھی دعوت کھانا کہیں لگا ہوا ہے۔ میری گزارش یہ ہے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ جو اتنے حزب البحر جو پڑھ رہے ہیں، اب میرے لیے بھی دعا کر لینا، ہمارے مدرسے کی بھی لیے دعا کر لینا، دشمنوں سے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، حضرت سے میرا تعلق ہے، اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، اللہ ان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اور جو فیض ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرما دے، ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیوں سے نوازے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، پاک پروردگار آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ادھر سے امریکہ کی سازش ہے، وہ لوگ کہتے چلو ختم کرو ختم کرو، تو اس وجہ سے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام کثیر ہیں، آپ اپنی اجازت حدیث علماء کی خواہش۔ پچھلے مرتبہ حضرت فرماتے ہیں اجازت حدیث دے دو، اجازت حدیث، اجازت حدیث۔ بابا یہ کہ دعوت کرو، کچھ کھلاؤ پلاؤ، ایسے خشک اجازت حدیث، خشک اجازت حدیث، خشک اجازت حدیث، یہ اس طریقے پر یہ ہوتا ہے۔ ہڈی پر اگر ہڈی پر گوشت نہ ہو تو اس کو کتا بھی نہیں اٹھاتا، ہاں اس پر گوشت نہ ہو تو پھر اس طریقے۔ بہرحال حضرت کا کہنا ہے، میری کوئی سند اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی خاص نہیں ہے، یہاں جو اکابرین ہے یہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں جامع محمدیہ میں، جامع فریدیہ کے اندر، تعلیم القرآن کے اندر
اور اسی طرح لاہور اشرفی ہے، اکوڑا خٹک ہے، دارالعلوم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ہے، بنوری ٹاؤن ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں اجازت اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا، نالائق قسم کا آدمی ہوں، لیکن مدرسے میں ٹوٹا پوٹا پڑھا لیتا ہوں۔ آپ کہہ دیں میری سند کوئی اونچی سند نہیں ہے، ہماری سند ہے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور سلیم اللہ خان کے استاد شیخ العربی والعجم حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین المدنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد قاسم علوم الخیرات محمد قاسم بن اسد النانوتوی اور فقیل امت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، ابو المواہب احمد بن علی یہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم احمد التنوخی سے، وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، اور وہ ابی عبداللہ محمد بن احمد سے، اور وہ نقل کر رہا ابو محمد عبداللہ بن احمد بن یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری رحمۃ اللہ احمد بن اشکاب سے، وہ محمد بن فضیل سے، وہ عمارت بن القعقاع سے، وہ ابو زرہ سے، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ یہ سند میں نے آپ کو بتا دیا، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو آپ نے حدیثیں پڑھی ہو، ماہر اساتذہ سے یاد بھی رکھا ہو، اور آپ نے ان کو سمجھا بھی ہو، پھر یاد بھی رکھا ہو، پھر ایک شرط مزید شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لگاتے تھے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ آگے علم حدیث بیان کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، اپنے اکابرین کی تحقیقات کے روشنی میں خود مجتہد بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے۔ پیر صاحب سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، بس یہ ہے کہ بس دوسری جگہ جانا ہے، پھر تیسری جگہ جانا ہے، پھر اس طریقے پر ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چل تیرے مقدر میں آرام نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ تو اسی طریقے پر سلسلہ ہے، اس وجہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پیر صاحب کی دعوت بھی میں نے چھوڑی آج، باقی سلسلہ حضرت اپنا جاری رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔